علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی وکفی والصلاة والسلام علی رسولہ محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن الکریم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وصفدت الشیاطین۔ وعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال قال اللہ عز وجل الصوم لی وانا اجزی بہ۔ صدق اللہ صدق رسولہ الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایت ہی عقیدت و اخلاص میں ڈوب کر پوری توجہ گنبد خضرا کے مکین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مرکوز کر کے متوجہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوم جھوم کر درود شریف کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وبارک وسلم صلاۃ تحب ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ میرے محترم بزرگوں، سامعین کرام، عفت ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، آج نماز عشاء کے بعد ہمارا اور آپ کا یہاں بیٹھنا، مسجد میں حاضر ہونا، دو اہم مقصد کی بنیاد پہ ہے۔ ایک مقصد تو یہ کہ جماعت کی طرف سے معمول کے مطابق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا طریقہ اور ان کا اسوہ ہے کہ رمضان المبارک جب تشریف لائے اور اس کا وقت قریب ہو جائے کہ رمضان شریف تشریف لا رہا ہے، رمضان المبارک آ رہا ہے، بابرکت مہینہ اپنی رحمتوں کے ساتھ عالم اسلام پر سایہ فگن ہو رہا ہے، تو مسلمانوں کو چاہیے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے رمضان شریف کا استقبال کریں۔ یہ حضور کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، اور خود انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ جب بھی کوئی معزز مہمان آتا ہے تو ہفتوں نہیں، مہینوں نہیں، جب بھی کوئی عزت والا، حرمت والا، صاحب تعظیم و تکریم معزز مہمان تشریف لانے والا ہوتا ہے تو لوگ مہینوں سے اس کے آنے کے سلسلے میں تیاریاں کرتے ہیں، انتظامات کرتے ہیں۔ یقیناً یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، لیکن آپ غور فرمائیں کہ وہ معزز مہمان تشریف لا رہا ہے جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اللہ کی رحمتوں کو لے کر کے آ رہا ہے، خداوند قدوس کی بارگاہ سے برکتوں کو لے کر کے آ رہا ہے، قرآن عظیم کی عظیم نعمتوں کو لے کر کے آ رہا ہے، اور وہ عظیم مہمان آ رہا ہے تو سایہ فگن ہو کر سارے عالم کے مسلمانوں پر اپنی رحمتوں کو نچھاور کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو آپ بتلائیے یہ ہمارا حق ہے کہ نہیں حق ہے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ نہیں تقاضا ہے کہ ہم اس کا استقبال کریں، اس کا احترام کریں۔ استقبال کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں۔ اس بنیاد پر جماعت نے، طیبہ جماعت نے یہ چاہا ہے کہ تمام ہالینڈ کے بسنے والے مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا جائے، تمام بچوں کو، عورتوں کو بتا دیا جائے کہ مہینے بھی گزرے،
مہینے 2 مہینے بھی گزرے، ایک مہینہ کر کے گزر گئے، لیکن اب وہ مقدس مہینہ آ رہا ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ رمضان و شہر امتی، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ جب یہ ہمارا مہینہ ہے، جب یہ ہمارا مہینہ ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے ہمیں رحمتیں حاصل کرنے کے لیے اس مہینے کو خداوند قدوس کی بارگاہ سے عطا فرما دیا ہے، تو ہمارا یہ حق ہوتا ہے کہ ہم اس کا سراپا اپنے سر سے لے کر کے پیر تک ہر ایک منہ کو متوجہ کر لیں اور تیار کر لیں کہ خداوند قدوس کی طرف سے جو بابرکت مہمان آ رہا ہے ہم اس کا استقبال کریں۔ تو آپ کو جو زحمت دی گئی ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ زحمت نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ سونے کے لیے بہت ساری راتیں ہیں، آرام کے لیے بہت ساری راتیں ہیں، لیکن میں علی وجہ الشہادہ ایمانی بصیرت کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ جو لوگ رمضان شریف کا احترام اور اس کے استقبال کے لیے اپنا وقت دیں گے، خداوند قدوس انہیں رمضان کی روحانیت عطا فرمائے گا، رمضان کی نورانیت عطا فرمائے گا، رمضان کے مہینوں میں عمل خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اس لیے مت سمجھیے کہ آپ کا آنا یہ کوئی رسمی آنا ہے، آج آپ اس لیے آئے ہیں کہ آپ رمضان المبارک جو تشریف لا رہا ہے اس کا استقبال کریں۔ میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کے پہلے حصے میں رمضان اور اس سے متعلق چند باتوں کو گزارش کروں گا، اور دوسری اہم بات اور اہم مقصد یہ ہے کہ ابھی پچھلے دنوں سورینام میں ہمارے جن بھائیوں کا اور جن مرحوم و مرحومات کا ایکسیڈنٹ کے حادثے میں انتقال ہو گیا، ان کا تیجا ہے ان کے لیے اشارے ثواب کرنا ہے۔ وقت کی کمی کی بنیاد پر کوئی دوسرا موقع نہ تھا، اس لیے جماعت کے منتظمین نے براہ تالیف قلب مومن کے مدد کے لیے کہ مومن مثل فائدہ کے کھجور کی طرح ہے، مومن کو یہ چاہیے کہ اپنے مومن بھائی کو فائدہ پہنچائے، اپنے گفتار سے بھی فائدہ پہنچائے، اپنے رفتار سے بھی فائدہ پہنچائے، زندوں کے لیے بھی فائدہ پہنچائے اور اس دنیا سے جانے والوں کے لیے فائدہ پہنچائے۔ اس لیے جماعت نے مجبوراً ایصال ثواب اور تیجا کی مجلس کو اس کے اندر ضم کر دیا کہ اس کے علاوہ اور کوئی وقت نہیں تھا اور کوئی بات نہیں تھی، اس لیے ہم ان کے لیے بھی ایصال ثواب اور ان تمام لوگوں کو جن کے عزیز ہیں یہاں موجود یا سورینام میں ہیں ان کے غموں میں برابر کے شریک ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم مرحومین و مرحومات کے عزیزوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان جانے والے آخرت کے مسافرین کو پروردگار عالم بہترین جزا عطا فرما کر ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے، تمام مومنین مومنات کی قبروں پر رحمت و نور کی بارش فرمائے۔ اس لیے میری گفتگو کا 2 حصہ ہوگا۔ ایک حصے میں چونکہ جماعت کی طرف سے استقبال رمضان کا یہ جلسہ ہے، اس لیے پہلی لمحات میں اور پہلے گفتگو کے حصے میں میں رمضان کے تعلق سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس ارادے سے اور اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، رمضان شریف کیا پیارا اور بابرکت مہینہ ہے۔ بار بار آپ اس پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سراپا خیر و برکت کے مہینے کو اپنے بندوں کے لیے کتنا بڑا انعام کا مہینہ بتلا دیا ہے۔ اب آپ سوچو کہ رمضان شریف ہی میں لیلۃ القدر ہے، ایک رات لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے میں کتنی راتیں ہوتی ہیں آپ شمار کریں، لیکن وہ ایک ہی رات ہے۔ رمضان شریف کی عظمت و برکت یہ ہے، رمضان شریف کا کمال یہ ہے کہ ایک ساتھ ایک وقت، چاہے وہ سونے میں گزرے چاہے وہ جاگنے میں گزرے، رمضان شریف پورا، چاہے آپ سو رہے ہوں یا جاگ رہے ہوں، وہ عبادت کا ثواب آپ کو یقینی ملتا ہے۔ اور رمضان شریف کا ایک لمحہ، وہ مقدس مہینہ جو تشریف لا رہا ہے، اس کا ایک لمحہ، ایک ساتھ، ایک وقت، ایک گھڑی، رمضان شریف کے جس بھی گھڑی میں آپ قرآن کے ایک حرف کو پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو فرض کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کسی ایک فرض کو آپ ادا کر لیں تو پروردگار عالم 70 فرضوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ رمضان شریف کی کیا برکت، کیا عظیم اہمیت ہے، اور رحمتوں کے اعتبار سے
اللہ کے پیارے حبیب سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولہ رحمہ، رمضان شریف کے 3 حصے کیے جائیں، پہلا حصہ رحمت کا ہے، دوسرا حصہ مغفرت کا ہے، تیسرا حصہ جہنم سے آزادی کا ہے، نجات کا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر کبھی آپ نے غور فرمایا؟ حضور نے اصل میں انسانوں کی بشری فطرت کی بنیاد پہ فرمایا کہ بندوں میں سے کچھ تو بندے ایسے ہیں کہ تقوی، صلاح اپنے عمل کی بنیاد پر جیسے رمضان آتا ہے اس کی تمام رحمتوں کو حاصل کر لیتے ہیں، وہ بڑے قابل مبارکباد ہیں، فوراً ان کو رمضان کی وہ ساری برکتیں مل جاتی ہیں۔ لیکن بندوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کے اندر عمل کے اندر کچھ کمی ہے، کچھ نقص ہے، لیکن رمضان شریف کے 10 دنوں تک متقیوں کے ساتھ، نمازیوں کے ساتھ، روزہ داروں کے ساتھ وہ روزہ رکھتے رہے، نماز ادا کرتے رہے، تراویح پڑھتے رہے، قرآن کی تلاوت کو سنتے رہے، 10 دن تک وہ نمازیں اور ارکان صوم کو ادا کرتے رہے، تو پروردگار عالم نے ان کی طبیعت کو پاکیزہ بنا دیا، اب وہ بھی رمضان کی ساری برکت کو پالے رہے ہیں۔ اس لیے پہلا عشرہ جو ہے رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا ہے، اور کچھ طبیعتیں ایسی ہیں کہ بہت غفلت ہے، بہت غفلت ہے، انسان کی طبیعت ہی غفلت ہے۔ بہت سارے لوگ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں لیکن اپنی غفلتوں کی بنیاد پر عمل نہیں کرتے، لیکن رمضان کے اندر وہ قوت اور وہ تاثیر ہے کہ ان غافلوں کو بھی جھجھوڑ کر کے رکھ دیتا ہے، اور آخری عشرے میں بھی ان کی طبیعتیں پاکیزہ اور صاف ہو جاتی ہیں۔ جب ان کی طبیعت بھی پاکیزہ اور صاف ہو گئی تو رمضان کا آخری عشرہ تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت کا ہو گیا، جہنم سے آزادی کا ہو گیا۔ اس لیے اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ نجات من النار۔ رمضان کا پہلا عشرہ یہ رحمت کا ہے، اللہ تعالیٰ ان پہلے لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ دوسرا عشرہ وہ مغفرت کا ہے، پروردگار عالم ہم سبوں کی مغفرت فرمائے۔ تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ جو لوگ رمضان کی قدر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، پروردگار عالم جل جلالہ امن والہ جو ہے ان کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ خیر و برکت کا مقدس مہینہ، ہم سرسری طور پر کسی چیز کو دیکھتے ہیں، کسی چیز کو سمجھتے ہیں، لیکن رمضان کا بابرکت مہینہ سرسری طور پر دیکھنے کا نہیں ہے، سرسری طور پر گزر جانے کا نہیں ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے کہ ہم پوری یکسوئی کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ، آپ نے قرآن کو کبھی اس آیت کریمہ پر غور کیا کہ قرآن فرماتا ہے، رمضان کا نام لے کر کے کہتا ہے، اور مہینوں کا تو ذکر قرآن میں نہیں ملتا، لیکن اے مبارک مہینہ تیرا نام قرآن میں آیا ہے، تیرا ذکر قرآن میں آیا ہے، اور اس شان کے ساتھ آیا ہے کہ اے امت مسلمہ کے لوگوں، رمضان کے بابرکت مہینے کو معمولی مت سمجھنا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ برکت والا مہینہ ہے کہ اس میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ قرآن خیر و برکت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس کرم کو یاد دلاتا ہے کہ رمضان کو معمولی مت سمجھنا، رمضان تو اتنی بابرکت کا مہینہ ہے، وہ کسی مہینے میں اتار دیتا، کسی مہینے میں قرآن نازل کر دیتا پروردگار عالم، لیکن رمضان کو منتخب فرما دیا تاکہ رمضان کی عظمت ہو جائے۔ رمضان قرآن کے نزول ہونے کی بنیاد پہ بابرکت ہوا، اور ربیع الاول حضور کے نزول کی بنیاد پر بابرکت ہوا۔ پروردگار عالم کا یہ کرم، جب قرآن نازل ہوا تو وہ مہینہ بھی بابرکت ہوا، اور جب صاحب قرآن نازل ہوا تو وہ بھی مہینہ بابرکت ہوا۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا برکت والا مہینہ جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ رمضان کا تعلق اور قرآن کا تعلق بہت اہم اور بہت گہرا ہے، دونوں کو کبھی جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جب بھی رمضان کا تصور ہوگا قرآن کا تصور ہوگا، اور جب بھی قرآن کو پڑھا جائے گا رمضان کا تصور آئے گا۔ قرآن کا صفحہ صفحہ بتلائے گا کہ رمضان کے مقدس مہینے میں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے مقام پہ فائز تھا، لوح محفوظ پہ آیا، اور پھر 23 سال کے عرصے میں پروردگار عالم کے حکم پر جبریل امی کبھی مکہ میں، جبریل امی کبھی
طائف میں، جبریل امی کبھی عرفات میں، جبریل امی کبھی مینا میں، جبریل امی کبھی مزدلفہ میں، جبریل امی کبھی میدان عرفات کی ان وادیوں میں، کبھی جبل رحمت پر اور کبھی غار ثور پر، جہاں میرے مصطفیٰ ہوں وہاں جبریل حاضر ہو کر کے قرآن کو سناتے ہیں، قرآن کو بتاتے ہیں اور اللہ کی آیت کو سناتے ہیں۔ اور یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ دیکھو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کا اندازہ تو آپ لگاؤ۔ اور نبیوں کو جب پروردگار عالم نے اپنا کلام عطا فرمایا، مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی برگزیدہ اور بابرکت کتاب تورات، جو یاقوت و زمرد کی تختیوں پر تورات کے کلمات اللہ کا کلام لکھا ہوا تھا، وہ اللہ کا کلام تورات، جو اصل تورات، جو اللہ کا کلام، اللہ کو جب اپنے کلام تورات کو حضرت موسیٰ کو عطا کرنا ہوا تو حضرت موسیٰ کے گھر نہیں دیا، وادی ایمن میں نہیں دیا، جہاں وہ بیٹھے تھے وہی نہیں دیا، بلکہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ بلایا اور کہا موسیٰ اگر میرے کلام کو لینا چاہتے ہو تو کوہ طور پہ آ جاؤ، تم کو میرے کلام کو لینے کے لیے، اے موسیٰ میرے کلام کو لینے کے لیے آپ کو کوہ طور پہ آنا ہوگا۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی شان کو دیکھو، جب اللہ کے پیارے حبیب کو اپنا کلام دینا ہوا تو یہ نہ کہا کہ اے پیارے حبیب آپ حرم میں رہیں، اے پیارے حبیب اپنے گھر میں رہیں یا فلاں جگہ جا جائیں، اللہ کا یہ کرم آپ دیکھو، اے میرے حبیب اگر آپ عرفات میں ہیں تو قرآن وہاں بھی اترے گا، اگر آپ جبل رحمت میں ہیں تو قرآن وہاں اترے گا، اگر آپ عائشہ کے ساتھ ہیں اپنے گھر میں تو قرآن وہاں اترے گا، اے محبوب اگر آپ مکہ میں ہیں تو قرآن مکے میں اترے گا، اور اگر آپ مدینے میں ہیں تو مدینے میں اترے گا۔ محبوب اے محبوب آپ کہیں بھی ہو، یہ تو آپ کی شان حبیبی ہے اور شان مصطفیٰ ہے۔ اے میرے محبوب آپ میرے حبیب ہو، میرے محبوب ہو، خلیل کی بات اور ہو سکتی ہے، کلیم کی بات اور ہو سکتی ہے، ذبیح کی بات اور ہو سکتی ہے، لیکن اے میرے حبیب آپ کی بات یہ ہے کہ آپ کی مرضی کے مطابق جہاں آپ رہو گے میرا کلام آپ کو وہاں ملتا رہے گا، میرا پیغام آپ کو وہاں ملتا رہے گا، آپ کے لیے کوئی خاص مقام نہیں۔ وہ قرآن شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن رمضان میں نازل ہوا۔ میں نے کہا کہ قرآن کا اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے، چنانچہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان القرآن والصوم یشفعان، قرآن اور رمضان کا روزہ یہ دونوں کے دونوں کل قیامت کے دن بندوں کی سفارش کریں گے اور شفاعت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ مجھے بات یاد آئی، حرم نبوی میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں کا شیخ جو ہے تقریر کر رہا تھا اور سوالات اس سے ہو رہے تھے مختلف موضوعات پہ، اور اسی میں کسی نے سوال یہ کیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور شفاعت کریں گے، تو بڑی ڈھٹائی سے اس نے کہا کہ شفاعت وفات کوئی نہیں کرے گا، اللہ جس کو چاہے گا بخشے گا، شفاعت کا کوئی تصور نہیں۔ یہی اصل میں وجہ اختلاف ہے ان لوگوں سے اور ان نجد کے ٹھیکیداروں سے، انکار کیا شفاعت کا۔ حالانکہ دیکھیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بڑی بلند و بالا ہے، قرآن کی بے شمار آیتیں اور بے شمار حدیثیں وہ اپنی جگہ پر ہیں جو شفاعت بالوجاہت شفاعت کے لیے ہیں، وہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں آپ سے اندازہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب روزہ شفاعت کر سکتا ہے، قرآن شفاعت کر سکتا ہے، تو کیا صاحب قرآن شفاعت نہیں کر سکتے ہیں؟ جن کے صدقے میں روزہ ملا ہے وہ نہیں شفاعت کر سکتی۔ ارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا روزہ کیا گارنٹی، کیا ضمانت قبول ہے کہ نہیں قبول ہے؟ ہمارے روزوں کے بارے میں کیا دلیل ہے، قبول ہے کہ نہیں قبول ہے؟ لیکن پیارے حبیب کی ذات تو ایسا ہے جو سراپا قبول ہے اور ایسی مقبول بارگاہ ہے کہ اللہ اکبر، کل قیامت کی جب پیارے حبیب اپنے سر پاک کو میدان محشر میں رکھیں گے، سجدے کی حالت میں رکھیں گے، تو پروردگار عالم کی طرف سے حکم ہوگا کہ اے میرا محبوب ارفع راسکا سل توتا اشفع تشفع، اے میرے محبوب اب اپنے سر کو اٹھا لیجئے، جو مانگنا ہو مانگو تم کو دیا جائے گا، جس کے بارے میں شفاعت کرنی ہو شفاعت کرو، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ حبیب کی شان تو یہ ہے، جن کی محبوبیت کا عالم یہ ہے کہ خدا کی قسم ان کا ایک ایک لمحہ مقبول ہے،
ان کا ایک ایک ذرہ مقبول ہے۔ ارے ان کی ذات تو بڑی ذات ہے، ان کے قدموں کی برکت جن کو مل گئی، قدموں سے جن کو نسبت مل گئی، وہ بھی مقبول بارگاہ ہو گیا۔ ان کی ذات تو بڑی بلند و بالا ہے۔ تو حضور کی شفاعت کا انکار کرنے والوں کو حدیث پاک یہ دیکھنا چاہیے کہ حضور نے فرمایا کہ قرآن اور روزے یہ دونوں شفاعت کریں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں قرآن روزہ یہ کہے گا کہ اے پروردگار عالم، یقیناً اس کی زندگی میں غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آیا تو دن بھر یہ بھوکا پیاسا رہا صرف تیری رضا کے لیے، تیری خوشنودی کے لیے۔ اپنے عمل کے اعتبار سے تو یقیناً اے ستار، اے غفار رب، اس لائق ہے کہ اس کی پکڑ ہو، لیکن اے پروردگار عالم، روزہ کو پیار آ جائے گا جس نے روزہ رکھا ہے۔ صائم پر، روزہ رکھنے والوں پر روزہ پیار بھرے انداز میں کہے گا پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ اے پروردگار عالم، میں تیری بارگاہ میں اپیل کرتا ہوں، سفارش کرتا ہوں کہ اے پروردگار عالم، رمضان شریف کا جب بابرکت مہینہ آیا تو تیری رضا اور خوشنودی کے لیے صرف اس نے روزہ رکھا تھا، اے اللہ اس کو بخش دے۔ ایک طرف قرآن اپنی رحمتوں کے ساتھ آ جائے گا، کہے گا کہ اے پروردگار عالم، یقیناً اس کی زندگی ایسی ہے لیکن یہ راتوں کو قرآن پڑھتا رہا، تیرے کلام کو سنتا رہا، تیرے قرآن کو سنتا رہا، پڑھتا رہا، اس کی تو شفاعت قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول فرما لے گا۔ رمضان اور قرآن، اللہ کے پیارے حبیب یہ رمضان کا جو استقبال کرتے ہو، بخاری شریف کی حدیث جس کو سیدنا عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، حضور لوگوں میں سب سے زیادہ جواد تھے، بخشش کرنے والے تھے، لیکن رمضان کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ بخشش کرتے تھے، اور بخشش کا عالم ایسا ہو جاتا تھا کر ریحل مرسلہ، جیسے بہتی ہوئی ہوا، جس طرح سے بہتی ہوئی ہوا ہر ایک کے لیے ہے، اسی طرح سے اللہ کے پیارے حبیب کی بخشش ہو جاتی تھی۔ ہر ایک کو آپ کا جود ملتا، ہر ایک کو آپ کا کرم ملتا، کوئی بھی حضور کی بارگاہ میں آتا، آپ ایسے جواد و کریم تھے، آپ ایسی عطا کرنے والے تھے کہ اللہ اکبر، حضور کی بخشش اور عطا کا عالم یہ تھا کہ جس طرح سے بہتی ہوئی ہوا ہر گھر میں داخل ہو جاتی ہے، حضور کی رحمت ہر جگہ داخل ہو جایا کرتی تھی۔ یہ کیوں ایسا تھا؟ یہ کیوں ایسا تھا؟ حضور تو سراپا تھے ہی، لیکن حضور اپنے امتیوں کو بتلانا چاہتے تھے کہ اللہ کا بہت بڑا انعام رمضان ملا ہے، اس لیے رمضان کے شکریہ کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اور زیادہ تیار کر لے، اور اس لیے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بخشش اور عطا کا پیکر ہو جایا کرتے تھے کہ اس مہینے میں جبریل آتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کو میں سنتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، جبریل قرآن کو سنتے ہیں۔ قرآن کا اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ حضور کی بارگاہ میں جبریل آتے، قرآن پڑھتے، حضور دور فرماتے، حضور پڑھتے، جبریل سنتے، دور یہ چلا کرتا تھا۔ یہی وہ سنت کریمہ ہے کہ رمضان مبارک کے بابرکت مہینے میں حضور کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے حضور کے غلام حافظ قرآن کے پیچھے نماز تراویح میں قرآن کو سنتے ہیں، اور حافظ قرآن قرآن کو سناتا ہے۔ اسی لیے اگر حافظ میسر ہو، مسئلہ شریعہ میں بتلا دوں، بہت سارے لوگ زمانے کے مطابق اس میں تساہلی اور بہت ہی اس میں غفلت برتتے ہیں، مسجدوں میں حفاظ کا انتظام کرنے میں بڑی غفلت شیاری سے کام لیتے ہیں۔ مسئلہ شرعیہ یہ ہے کہ اگر صحیح اور اچھا صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے والا حافظ قرآن میسر ہو تو قرآن کا تراویح میں سننا سنت موقدہ ہے۔ اگر حافظ قرآن میسر ہو، میرے لفظوں کو یاد کر لیجئے، حافظ قرآن میسر ہو تو قرآن کا تراویح میں سننا یہ سنت موقدہ ہے، اس لیے کہ قرآن کے سننے سے حضور کے زمانے کی وہ برکت یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ پھر ایک بندے مومن کو یہ شرف اور یہ کمال مل جایا کرتا ہے کہ اللہ اکبر، پورا قرآن رمضان شریف میں ہم گنہگار، سیہکار، یہ زبان کہاں ایسی، یہ کان کہاں ایسے کہ اس بابرکت کلام کو ہم صحیح معنوں میں اس کے حق کو ادا کر سکیں، اس کی عزت و توقیر کر سکیں، اور ہمارا کان اس لائق کہاں ہے۔ ان کانوں نے نہ جانے کتنی غلط باتوں کو سنا،
لیکن اللہ غفار ہے، ستار ہے، یہ توفیق عطا فرما دیتا ہے کہ یہی زبان قرآن کو پڑھتی ہے اور یہی کان قرآن کو سنتا ہے۔ اس لیے حافظ قرآن اگر میسر ہو تو کوشش کر کے، تاکہ لوگوں کو یہ چانس اور لوگوں کو موقع مل جائے۔ بعض لوگ بہانہ بازی کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، حفاظ موجود ہیں، حفاظ سے رابطہ کرنا چاہیے اور جامعہ سے رابطہ کر کے اور دیگر حفاظ سے رابطہ کر کے قرآن کو ضرور سننا چاہیے، اس لیے کہ تراویح کے اندر خدا کی قسم قرآن ویسے بھی سننا بڑا ہی مبارک و مسعود فعل ہے، اور وہ بھی نماز کے اندر قرآن شریف کا سننا کتنا بابرکت کام ہے کہ اللہ اکبر، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی ابن کعب سے کہا کہ اے ابی ابن کعب، قرآن کو سناؤ، قرآن کو سناؤ۔ چونکہ بڑے اچھے قاری تھے، قرآن شریف پڑھنے لگے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ کہا حضور آپ صاحب قرآن ہیں، آپ پر قرآن اتر رہا ہے، آپ قرآن مجھ سے سن رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ تم پڑھو اور میں اللہ کے کلام کو سنوں۔ حضرت ابی ابن کعب پڑھ رہے تھے اور حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھا، اور ہمیشہ اللہ کے پیارے حبیب تو قرآن کو سناتے ہی رہے تھے۔ حضور نے یہ سنت کریمہ اپنے فعل سے بتلا دیا کہ پڑھنا بھی افضل ہے اور سننا بھی افضل ہے۔ جو عشق و اخلاص کے ساتھ پڑھے وہ بھی افضل ہے، اور جو عشق و اخلاص کے ساتھ سنے وہ بھی افضل ہے۔ حضور نے دونوں طریقہ عطا فرما دیا، اسی لیے اچھے حافظ و قاری کا انتظام کر کے صحیح خواں بعض لوگ یعلمون تعلمون پڑھ کر کے پورے قرآن کو معاذ اللہ اس انداز میں پڑھتے ہیں کہ حروف کٹ جایا کرتے ہیں اور بہت ساری آیتیں کٹ جایا کرتی ہیں۔ ان لوگوں کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ تیاری اچھی سے ہونی چاہیے، اور اچھے انداز میں قرآن شریف کو تراویح کے اندر وقت بچانے کے لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں، لوگ بھاگ جاتے ہیں، لوگ ادھر ہو جاتے ہیں، نہ جانے ادھر ادھر کی باتوں میں ہمارے کتنے اوقات ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ اگر قرآن صحیح انداز میں پڑھنے میں وقت تھوڑا سا اور زیادہ ہو جائے تو یہ موقع کہاں رہے گا؟ آپ سوچو کہ وقت کیسا وقت ہوگا جب موت کا فرشتہ ہمارے سامنے ہوگا، تو اس وقت زندگی کی ساری باتیں سامنے آئیں گی، اور اس وقت یہ تمنا ہوگی کہ کاش اور وقت ہمیں مل جاتا تو ہم کبھی قرآن کو سن لیتے، قرآن کو پڑھ لیتے۔ اس لیے میرے دوستو، رمضان المبارک کا قرآن اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر گفتگو کی جائے تو بہت ساری باتیں ہوں گی، اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ سے گزارش اور اپیل کروں گا کہ رمضان شریف جو بابرکت مہینہ تشریف لا رہا ہے، ہم بھرپور اس کا استقبال کریں۔ حضور نے خود اس کا استقبال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلمان فارسی بڑے پیارے صحابی ہیں۔ سلمان فارسی کا تصور جب بھی یاد آتا ہے تو باغ سلمان فارسی مدینہ طیبہ کا وہ باغ یاد آ جاتا ہے۔ اب تو سعودیوں نے، نجدی حکمرانوں نے اس باغ کو شہید کروا دیا ہے، درخت کو کاٹ کاٹ کر کے ختم کروا دیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ ختم اپنے طور پر کریں، لیکن وہ فضا تو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ درخت تو ختم ہو سکتا ہے، یہ مادی چیز ہے، لیکن باغ سلمان کی جو بابرکت ہے، جو فضا ہے مدینے کی، وہ تو کبھی نہیں ختم ہو سکتی۔ اس لیے لوگ ضرور زیارت کرتے ہیں اور جا کر کے برکت حاصل کرتے ہیں۔ سلمان فارسی یہ حضور پنور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے چہیتے صحابی، میں ان کا ذکر جمیل اس لیے کرتا ہوں کہ اسلام کی خاطر انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور بڑی مصیبتوں کو جھیلا ہے۔ بڑی طویل عمر پائی ہے آپ نے، 300 سال کے قریب۔ انہوں نے اپنی کتاب میں، پہلے یہ شہزادے تھے، مجوسی کے گھر پیدا ہوئے، پھر نصرانیت میں آئے، یہودیت میں آئے، اپنے پیر اور شیخ سے انہوں نے یہ سنتے رہے۔ بخاری شریف کی بڑی طویل حدیث ہے، میں صرف خلاصہ پیش کروں گا۔ اپنے شیخ اور پیر سے جو اچھے اس میں تھے وہ بتلاتے رہے کہ ایک نبی آخر الزماں تشریف لا رہے ہیں۔ چنانچہ قسمت نے انہیں مکہ غلامی کی شکل میں بھیج دیا، اور مکہ یہ آئے غلام بن کر کے، خرید کر کے، اس زمانے کا یہ دور تھا، گزارے۔ پھر مدینے کی ایک یہودی نے جو ہے آپ کو خرید لیا، مدینے میں مقیم رہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آپ یہودی کے ہاں غلام تھے، یہودی آپ کا آقا تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود مکہ شریف میں موجود تھا، اور آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے۔ سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں
کھجوروں کے باغ میں کام کر رہا تھا، میرا یہودی آقا آیا اور اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ سنا تم نے مکے سے ایک شخص آیا قریشی اور وہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ جیسے میں نے سنا تو میرے کان کھڑے ہو گئے، میں کھجور کے درخت سے نیچے آیا اور میں نے کہا آپ کیا کہتے ہو؟ اس نے مجھ پر ایک چاٹا مارا اور کہا کہ تم اپنا کام کرو، تم سے اس سے کیا مطلب ہے، تم اپنی محنت اور مزدوری کا کام کرو۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میری خوشیوں کی کوئی انتہا نہ رہی، میرا مقصود اب مدینۃ النبی میں آ گیا ہے، یثرب میں آ گیا ہے، میں خوشیوں میں بالکل ڈوبا جا رہا تھا، اور یہی وہ کیفیت تھی کہ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ موقع ہوا، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں موجود تھے۔ میں نے اللہ کے پیارے حبیب سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ صدقے کا مال ہے، کھجوریں میں لے کر کے گیا تھا، یا رسول اللہ آپ کی خدمت میں نظر ہے لیکن یہ صدقہ ہے، یہ کھجوریں صدقہ کی ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کھجوروں کو تقسیم فرما دیا۔ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میرے دل میں اطمینان ہو گیا، میں نے کتابوں میں جو پڑھا تھا کہ اللہ کا جو آخری نبی ہوگا وہ صدقہ دوسروں کو، غریبوں کو تو کھلائے گا لیکن خود نہیں کھائے گا، ایک سند اور ایک دلیل تو میرے لیے مل گئی۔ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن پھر میں تیاری کر کے گیا اور حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ ہدیہ کا مال ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے کھجوروں کو خود کھایا اور صحابہ کو کھلایا۔ کہتے ہیں مجھے اور تسلی ہو گئی، اس لیے کہ میں نے پڑھا تھا جو اللہ کا آخری نبی ہوگا وہ ہدیہ کا مال خود کھائے گا اور دوسروں کو بھی کھلائے گا۔ دن بیتتے گئے، دن گزرتے رہے۔ فرماتے ہیں سلمان فارسی میں موقع نکال کر آپ کی بارگاہ میں جا رہا تھا، جنازے کا ایک موقع تھا، جنت البقیع میں اللہ کے پیارے حبیب جنازے کے لیے تشریف لے گئے تھے، اتفاق سے آپ کے اوپر جو چادر پاک تھی وہ ہٹی، میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ مہر نبوت چمک رہی ہے، نور کی وہ قندیل چمک رہی ہے، میں نے مہر نبوت کو چوم لیا اور قدموں پر گر گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ میں کلمہ شہادت پڑھتا ہے، زندگی بھر جس کی تلاش میں میں ادھر مارتا پھرتا رہا، کبھی غلام رہا، کبھی آقا کی خدمت کرتا رہا، یا رسول اللہ اب میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اس لیے کہ جن دلیلوں کو، نشانوں کو میں نے پڑھا تھا وہ آپ کے ذات کے اندر موجود ہے، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، رسول اللہ ہیں۔ بڑا رشتہ ہو گیا تھا سلمان فارسی کا، اپنی شہزادگی کو چھوڑ کر کے آئے تھے، طویل زمانہ فارس سے آئے تھے، ایران سے گئے تھے، اپنے خاندان کو چھوڑ دیا تھا، نسل کے لوگوں کو چھوڑ دیا تھا، قبیلے کے لوگوں کو چھوڑ دیا تھا۔ اسی بنیاد پر اللہ کے پیارے حبیب نے کہا کہ سلمان کا اگر کوئی خاندان کا نہیں ہے تو سلمان مجھ سے ہیں، میرے خاندان میں ان کا شمار ہوگا، سلمان منا، سلمان مجھ سے ہے۔ حضور کو پیار آیا اور کہا کہ اے سلمان یہ غریبی کے دن انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، غلامی کی جو زندگی تم کر رہے ہو یہ ختم ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے آقا سے بات کرو، بات کیا، اس نے کہا کہ ہاں چند مسقال سونا اور کھجور کے باغات تقریباً 300 پیڑ لگائے جائیں تو آپ کی آزادی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، سونا بھی آپ نے دیا اور صحابہ کرام کو کہا چلو سلمان فارسی کے لیے کھجور کے باغ لگاؤ، اسی باغ کو لگایا گیا تھا اور وہی باغ پھلتا پھولتا رہا جس باغ کو سلمان فارسی کا باغ کہلایا جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کے پیارے صحابی کہتے ہیں کہ حضور نے شعبان کے آخری مہینے میں خطبہ دیا، وہ بھی رمضان شریف کے تعلق سے، اس میں وہ ساری فضیلتیں بیان کی۔ رمضان کا یہ بابرکت مہینہ تشریف لا رہا ہے، اس کے بہت سارے مسائل ہیں، رمضان کے مسائل کو آپ سیکھیں، رمضان تراویح کے مسائل کو آپ سیکھیں اور رمضان شریف کے آداب کو آپ پڑھیں، سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ وقت ہوتا تو ذرا میں تفصیل سے اور عرض کرتا کہ اس کے مسائل کیا ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں نماز عشاء کے بعد ضرور اس سلسلے میں کوشش کروں گا کہ رمضان المبارک کے مسائل پر گفتگو کروں۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا مولانا محمد طب القلوب و دوائیہا و عافیت الابدان و شفائیہا و نور الابصار و ضیائیہا و صحبہ وسلم ابدا سرمدا۔ اے رمضان تو تشریف لا رہا ہے، جو تو ہمارے دلوں کا قرار ہے، اللہ کی بارگاہ سے تو مہمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا تو خزینہ ہے۔ رمضان کا روزہ 2 ہجری میں فرض ہوا اور اسلام کا یہ چوتھا رکن ہے۔ رمضان کے روزے کا جو انکار کر دے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور رمضان کے روزوں کو جو بغیر کسی عذر شرعی کے چھوڑ دے وہ فاسق ہو جاتا ہے، اور ایک روزہ اگر کوئی جان بوجھ کر کے چھوڑ دے تو اس کی برکت تو کہیں نہیں پا سکتا، لیکن اس کے کفارے میں مسلسل 60 روزہ رکھنا پڑتا ہے۔
آپ اندازہ کرو کہ رمضان کے ایک روزے کی کیا اہمیت ہے۔ اس لیے میرے دوستو، میری ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، رمضان یا رہا ہے، ہم پورے آپ کو تیاری کر لیں۔ جامع مسجد طیبہ میں اور دیگر مسجدوں میں انشاءاللہ تعالی قرآن سننے سنانے پڑھنے پڑھانے کا جو انتظام ہے، تراویحوں میں، درس میں، اعتکاف میں، افطاری میں، ہر پروگرام میں، سحری بھی عبادت ہے، افطاری بھی عبادت ہے، اعتکاف بھی عبادت ہے، تراویح بھی سرا خیر عبادت ہے۔ اب گفتگو کا دوسرا رخ میں اپنے ان بھائیوں کو سب سے پہلے گزارش کروں گا اور اپیل کروں گا جو مرحومین و مرحومات کے عزیز ہیں کہ آپ صبر کریں۔ یقیناً موت کا حادثہ ویسے ہی حادثہ ہوتا ہے، لیکن کسی ایکسیڈنٹ یا اچانک حادثے میں ہو جائے تو یہ بڑا صبر آزما ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جیسے بھی موت ہو، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت ہی موت آتی ہے، اللہ تعالیٰ بہانہ بنا دیتا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائیں، ایمان کی حالت میں جائیں، بعض موتیں بڑی قابل مبارکباد موتیں ہوتی ہیں۔ اگر ایمان کی حالت میں کسی کی موت ایکسیڈنٹ میں ہوئی تو اس کو یقیناً شہادت کا ثواب مل جایا کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی دولت عطا کو مضبوط فرمائے اور ایمان کی وہ قوت اور روحانیت جو ہے اسے مضبوط سے مضبوط تر فرمائے۔ للہ آتا وللہ ما اخذ۔ لیکن جانے والے تو جا چکے، مرحومہ جا چکی، مرحومین جا چکے، لیکن اپنے پیچھے ایک پیغام چھوڑ گئے۔ پیغام یہ ہے کہ جس طرح سے وہ گئے ہیں اسی طرح سے بقیہ لوگوں کو جانا ہے، اور وہ موت ہر ایک کو یہ پیغام دیتی ہے کہ زندگی کا وقت کتنا بھی طویل ہو، کتنا بھی مختصر ہو، ایک وقت آئے گا کہ جو بالآخر موت پر منتج ہوگا اور موت پر خاتمہ ہوگا۔ لیکن یہ موت کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ زندگی کے ایام تو کسی طرح سے گزر جائیں، لیکن موت، خدا کی قسم، اگر عمل صالح شریعت غرہ پر عمل نہ ہوا، حضور کی غلامی میں صحیح معنوں میں زندگی نہ گزری، اسلام پر صحیح معنوں پہ عمل نہ ہوا، تو امام غزالی نے فرمایا کہ جب موت کا فرشتہ آتا ہے اور روح کو قبض کرتا ہے، اللہ اکبر، روح کے قبض کرنے کی تکلیف تو اپنی جگہ پر ہے، موت کا فرشتہ جس انداز میں روح کو قبض کرتا ہے کفار و فساق کی اتنے بھیانک شکل میں آتا ہے کہ امام غزالی نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس بات کو پیش فرمایا کہ اس کے بعد اگر کوئی عذاب میت کو نہ دی جائے تب بھی اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یعنی اتنے دردناک انداز میں وہ آتا ہے، اتنی وحشتناک انداز میں وہ فرشتہ آتا ہے۔ لیکن یہ ان کافروں کے لیے ہے، ان بدنصیبوں کے لیے ہے جن کا ایمان نہیں اور جو اپنی زندگی کو حضور کی غلامی نہیں گزارے، ان کے لیے ہے۔ لیکن جو حضور کی غلامی میں گزاریں، ایمان کی کیفیت میں گزاریں، اللہ کے پیارے حبیب کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے گزاریں، تو موت کا فرشتہ خوشبوؤں سے معطر ہو کر کے رحمتوں کو لا کر کے آتا ہے، اور جب بندے مومن کی روح کو قبض کرتا ہے تو بندے مومن کی روح مسرور ہو کر کے کہتی ہے کہ ہم تمہارے لیے منتظر تھے، اور بندے مومن یا بندی مومن کی روح کو فرشتے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، غور کیا ہوگا، مومن کی جب موت آتی ہے تو مومن کے چہروں پر خوشیاں ہوتی ہیں، مسکراہٹ ہوتی ہے۔ وہ خوشیاں کس لیے ہوتی ہیں، مسکراہٹ کس لیے ہوتی ہے؟ وہ اس لیے کہ اپنے رب سے وہ ملاقات کے لیے روح جا رہی ہے، حضور سے ملاقات کے لیے جا رہی ہے۔ نشان مرد مومن باتو گویم چو مرگ آیت تبسم بر لبے ووست، جب مرگ اس کے موت آتی ہے تو اس کے چہروں پر ہنسی اور مسکراہٹ کھیلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ فرشتے قبر میں آتے ہیں، ہر کوئی جانتا ہے، ہم مومنوں کا عقیدہ ہے سوالات قبر برحق ہیں۔ ایسا نہیں کہ انسان مر گیا بس معاملہ ختم ہو گیا، انتقال کے بعد، موت کے بعد قبر کے بہت سارے منازل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی ہیں، جب بھی قبرستان سے آپ کا گزر ہوتا، قبرستان میں جاتے، تشریف لے جاتے، تو آنسوؤں کی اتنی کثرت ہوتی، اس کثرت کے ساتھ آپ روتے، ہچکیوں کے ساتھ روتے کہ داڑھی مبارک پوری تر ہو جایا کرتی۔ صحابہ پوچھتے کہ بات دراصل کیا ہے، کیوں آپ روتے ہیں؟ تو کہا بات تو آپ لوگوں کو معلوم ہے، لیکن امت کے لیے یہ پیغام ہے، میں روتا اس لیے ہوں کہ میرے حبیب نے فرمایا ہے کہ قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو آخرت کی اس پہلی منزل میں کامیاب ہو گیا
تمام منزلوں میں کامیاب ہو جائے گا۔ میں قبر کو دیکھ کر کے اپنی قبر کی یاد تازہ کرتا ہوں، کسی کی موت کو دیکھ کر کے، کسی کی موت کو سن کر کے اپنی موت کو یاد تازہ کرنا چاہیے، اپنی قبر کے لیے فکر کرنا چاہیے، اس لیے کہ قبر کی منزل سے، موت کی منزل سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ پھر قبر میں جانے کے بعد، موت کا مزہ چکھ لینے کے بعد فرشتوں کے وہ سوالات، منکر نکیر آتے ہیں۔ کیا عالم ہے منکر نکیر کا، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا اور علماء سے سنا ہوگا، اور بار بار اس کو سنیے اور پڑھیے، اس لیے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ اذکروا حازم اللذات، لذتوں کو ختم کرنے والی۔ آج دنیا لذتوں ہی میں ڈوب کر کے آخرت کو بھول گئی ہے، اگر وہ صحیح معنوں میں موت کو یاد کر لے۔ اسی لیے موت کے یاد کرنے والوں کو، جو دن میں 70 مرتبہ موت کو یاد کر لے، تو انشاءاللہ تعالی اس کو شہادت کا ثواب ملے گا، اور اس کی موت جو ہوگی وہ شہادت کے ثواب میں موت ہوگی۔ موت کو اللہ کے پیارے حبیب نے یاد کرو، اس لیے کہ جب موت کو یاد کرو گے تو اپنی موت یاد آئے گی۔ اور آپ نے کبھی سنا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا، لیکن اب تم قبروں کی زیارت کرو، اس لیے کہ قبروں کی جب زیارت کرو گے تو آخرت کی یاد آئے گی، تمہاری منزل خود یاد آئے گی، تمہارے سوالات و جواب جو قبر میں ہوں گے وہ یاد آئیں گے، تم اپنی بے بسی کو سوچو گے، تم سوچو گے کہ جس طرح سے آج اس مرحوم یا مرحومہ کو ہم قبر میں لٹا رہے ہیں، ایک وقت آئے گا ہم کو بھی لوگ اسی طرح سے لٹائیں گے، کوئی ساتھ نہیں جائے گا، اعمال صالحہ ہی جائیں گے، نہ بیٹا ساتھ جائے گا نہ بیٹی ساتھ جائے گی، کوئی ساتھ نہیں جائے گا، صرف اعمال صالحہ جائیں گے، اور کوئی کام نہیں آئے گا۔ کام آئیں گے تو آقائے کائنات کام آئیں گے، رسول اللہ کام آئیں گے، شفیع محشر کام آئیں گے، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کے ہم غلام ہیں، جو ہمارے نبی ہیں۔ اس لیے جب ہم اس عقیدے کو جانتے ہیں کہ قبر میں کوئی کام نہیں آئے گا، اعمال صالحہ کام آئیں گے، ہمارے نبی کام آئیں گے، تو کیوں نہ زندگی میں ہم اپنے نبی کو خوش کر لیں، اپنی زندگی کو اسی طرح سے گزاریں جس زندگی کو دیکھ کر کے ہمارے نبی خوش ہو جائیں۔ آج ہماری زندگیوں کا تیا پانچا ہو چکا ہے، آج ہماری زندگیاں اس طرح سے بکھر چکی ہیں کہ شریعت غرہ کے دامن کو معاذ اللہ بسا اوقات چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بھلا بتلاؤ کہ جن کی شریعت کو لوگ چھوڑیں گے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک قبر مطہر میں کتنی بے قرار ہوتی ہوگی، اور جب قبر میں وہ تشریف لائیں گے تو جانے والا اپنے نبی کو کیا سوال کے جواب میں دے سکتا ہے، کیا بتلا سکتا ہے؟ یقیناً اللہ کے پیارے حبیب کی یہی آرزو ہے، یہی خوشی ہے کہ حضور کا ہر غلام صحیح معنوں میں ان کا امتی ہو جائے، صحیح معنوں میں ان کا غلام ہو جائے۔ صحیح معنوں میں غلام کس طرح سے ہوگا؟ ان کی سنت پر عمل کر کے، ان کی شریعت پر عمل کر کے، ان کی بات کو یاد کر کے، ان کی سیرت کو پڑھ کر کے، صحیح معنوں میں اللہ کے پیارے حبیب کی اطاعت کر کے۔ جو اللہ کے پیارے حبیب کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بندہ ہو جاتا ہے، اس کی بخشش ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے اس زندگی کے ناپائیدار چند دنوں کو، چند کھوٹے سکوں میں، چند دنیا کے لذتوں میں کھو کر کے آخرت کو ہمیں برباد کرنا، یہ بہت بڑا سودا، یہ بہت بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ وہ لوگ کامیاب ہیں جو زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں اور آخرت کو سودا کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب سید کائنات نے اسی بنیاد پہ فرمایا کہ کن فی دنیا کا انکا غریب، دنیا میں اس طرح سے رہو جیسے مسافر۔ ارے چند دنیا سال کی زندگی میں کیا اتراتے ہیں ہم اپنے مال پر، کیوں اتراتے ہیں ہم اپنی اولاد پر، کیوں اتراتے ہیں اپنے قبیلوں پر، کیوں اتراتے ہیں اپنی ناجائز رسم و رواج پر، کیوں اتراتے ہیں ہماری عصبیت پر، کیوں اتراتے ہیں ہم دنیا کی ان ناجائز باتوں پر؟ ہمیں اگر اترانا ہے تو شہنشاہ مکہ پہ اترانا چاہیے، ہمیں اگر کوئی فخر کرنا چاہیے تو آقائے کائنات پر فخر کرنا چاہیے، اس زندگی کو بسیرا لینا چاہیے، اس زندگی کو اپنانا چاہیے جو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی ہے۔ آج ہم نے دنیا کی زندگی، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یورپ میں رہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم امریکہ میں رہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہاں رہتے ہیں، بعض لوگ ملکوں اور شہروں کا نام لیتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہوں گا ملکوں کے بدل جانے سے مسلمان نہیں بدلتا، مسلمان جہاں بھی رہے رسول اللہ کا غلام رہتا ہے۔ اگر یہی بات ہے تو میں پوچھنا چاہوں گا، آپ سے کہوں گا کہ رسول اللہ کے غلام کہیں بھی گئے تھے تو ملک کو اپنے تابع کر لیا تھا۔ رسول اللہ کے غلام افریقہ گئے تھے تو افریقہ کے کالوں کو خدا کی قسم ان دل کے اجالوں کو اپنے اسبا میں، اپنے پیکر میں ڈھال لیا تھا۔ یہ رسول اللہ کے غلاموں کا شیوا ہے۔ آج یورپ و امریکہ ترقی دنیا کا نام لے کر کے ہم کسی مغالطے میں نہ رہ جائیں، ہمیں یہاں رہ کر کے بھی اسلامی زندگی گزارنے میں
کوئی پریشانی نہیں ہے. ماحول مخالف تو ہے, ضرور مخالف ہے, لیکن مسلمان اسے مسلمان کہتے ہیں کہ وہ ہوا کے رخ پہ نہ چلے بلکہ ہوا کو اپنے رخ پہ کر لے, جدھر وہ گزرے ہوا کا رخ ہو جائے. اور ہم نے ہزار مرتبہ ایسے اللہ کے نیک بندوں کو دیکھا. کتنے اللہ کے نیک بندے ہیں جو اس ماحول میں سنت کے مطابق داڑھی رکھے ہوئے ہیں, دنیا کیا ان کا بگاڑ لے رہی ہے. کتنے اللہ کے نیک بندے ہیں جو نماز پنجگانہ ادا کر رہے ہیں, دنیا ان کا کیا بگاڑ رہی ہے. کتنے اللہ کے ہزاروں بندے اس ملک میں رہنے والے ہیں جو روزہ رکھ رہے ہیں, دنیا ان کی کیا بگاڑ لے رہی ہے. کوئی نہیں بگاڑے گا. جب خداوند قدوس کا کام ان کے موافق ہو جائے دنیا مخالف ہوا کرے, کوئی نہیں بگاڑے گا. یہ تو کمزوری ہے, یہ تو انسان کی فطرت کی کمزوری کا حصہ ہے کہ کبھی وہ یورپ کا نام لیتا ہے, کبھی اپنے معاشرے کا نام لیتا ہے, ناجائز شرم کا نام لیتا ہے. شرم کی بات کہتے ہیں کہ رمضان میں ہم کیسے روزہ رکھیں. روزہ وہ رکھیں جن کے پاس مال نہیں, روزہ وہ رکھیں معاذ اللہ جن کے یہاں کھانے کے نہیں. ہمارے پاس تو سب کچھ ہے. خدا کی قسم یہ کلمہ کفر ہے. روزہ یہ ایسا فریضہ ہے کہ انسان کو اللہ کی نعمت سمجھنا چاہیے. کہتے ہیں داڑھی ہم کیسے رکھیں, اس ملک میں رہ رہے ہیں, ہمیں شرم آنی چاہیے. میں عرض کرنا چاہوں گا کہ شرم تو اس بات پہ آنی چاہیے کہ ہم داڑھی نہیں رکھ رہے ہیں. شرم تو اس بات پہ آنی چاہیے کہ ہم حضور کی سنت پر عمل نہیں کر رہے ہیں. شرم اس بات پر کرنا چاہیے کہ طاعت میں نہیں گزار رہے ہیں. جو طاعت میں گزار رہے ہیں اس میں کوئی شرم نہیں کی بات ہے. اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ, دنیا کو اپنے موافق بنانا ہوگا, ماحول کے اپنے موافق بنانا ہوگا. مجھے امید ہے کہ پروردگار عالم پیارے حبیب سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ان تمام مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرمائے. تمام مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. جانے والے تو چلے جاتے ہیں, لیکن آپ نے شب برات میں یہ بھی سنا کہ روحیں ثوابوں کے لیے اللہ کا بڑا انعام ہے کہ زندگی میں خود کرو اس کا بھی ثواب ملے گا, اور ان کے اعزاء اور اقربا جو ان کے پیچھے ہیں اگر وہ بھی ان کے لیے کر دیں نیک کام اعمال صالحہ تو ان کو مل جایا کرتا ہے. اسی کو ایصال ثواب کہتے ہیں, اسی کو فاتحہ کہتے ہیں, اسی کو تیجا کہتے ہیں کہ ثواب ان کو ملتا جائے گا, صدقہ جاریہ ان کو ملتا جائے گا. اس لیے میں گزارش کروں گا کہ جانے والے تو ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں, اب ان کے پیچھے جو لوگ باقی ہیں ان کی روحوں کو خوش کرنے کے لیے, ان کی قبروں کو منور کرنے کے لیے, اور تمام مومنین مومنات کی روحوں کو ایصال ثواب کرنے کے لیے آپ جتنا بھی ہو سکے قرآن کو پڑھ کر کے, رمضان کے علاوہ نفلی روزہ رکھ کر کے, قرآن کی تلاوت کر کے, نماز نفلی پڑھ کر کے ان کی روحوں کو پہنچائیں. صدقات و خیرات کے طور پر جب آپ صدقات و خیرات کریں گے, اس ملک میں مسجدوں کی تعمیر کا سلسلہ جو چل رہا ہے یہ بھی بہت بڑا ایک صدقہ جاریہ کا حصہ ہے. آپ اگر تعاون کریں گے تو عند اللہ ماجور ہوں گے. میں گزارش اور اپیل کروں گا کہ جتنے بھی حاضرین ہیں آپ ان تمام مرحومین و مرحومات کے لیے بھرپور صدقہ جاریہ کے طور پر مسجد انوار مدینہ کی قرض کی ادائیگی کے لیے آپ کوشش کریں. اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرمائے. وقت زیادہ گزر گیا, آپ مجھے معاف کریں گے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں بھرپور آپ کو استقبال رمضان کرنا ہے, اور آنے والے دنوں میں رمضان کی اس طرح سے تیاری کرنا ہے, اس طرح سے احترام کرنا ہے کہ سارے ملک یہ حیران. اور یقیناً میں اگر اس بات کا ذکر نہ کروں تو میرے خیال سے ناشکری کے زمرے میں ضرور ہو جائے گا. ذکر کرنا یہ ہے کہ آپ کے آنے سے, پاکستان سے آنے والے مسلمانوں کے ذریعے, سرینام سے جو تعلق رکھتے ہیں وہاں کے, ترکی سے آنے والے مسلمانوں, مغرب سے آنے والے, صومالیہ سے آنے والے, انڈونیشیا سے آنے والے, ان تمام مسلم بھائیوں کے آنے سے کم اس ملک میں کی فضا تو بدلی, اور ان لوگوں کو بھی صحیح طور پر عملی طور پر دیکھنے کا موقع تو ملا کہ قرآن کیا رمضان میں کس طرح سے پڑھا جاتا ہے, روزہ کس طرح سے رکھا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بھائی رحمت سے پوچھئے اور لوگوں سے پوچھئے کہ رمضان شریف جب قریب آ جاتا ہے تو انٹرویو کے لیے ٹیلی ویژن والے بھی آ جاتے ہیں, ریڈیو والے بھی آ جاتے ہیں, تراویح کے اندر بھی آ جاتے ہیں. گویا کہ ہمارے رمضان نے ان کو بھی متوجہ کر دیا ہے کہ اللہ کا مقدس مہمان کچھ اور ہے, اپنے اندر کچھ حیثیت اور شان رکھتا ہے, اور اگر کما حق ہوا ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ان کو اندازہ ہو جائے گا کہ رمضان کا روزہ اے علاجوں کے کرنے والوں اور روحانیت کی دنیا میں سر بسر ادھر ادھر پھرنے والوں, تمہارے ملک میں خود روحانیت کی ایسی فضا ہے. رمضان کا مہینہ آ گیا ہے, ایمان قبول کر کے تم روزہ رکھ لو, تم کو روحانیت کی دنیا حاصل ہو جائے گی. شرط یہ ہے کہ ہم ان کو اپیل کریں, متوجہ کریں, اپنے اخلاص کے ذریعے ان کو پکاریں. عزیزان ملت اسلامیہ, ہم رب کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ قدس میں اپنی پیشانیوں کو جھکاتے ہیں کہ زندگی میں ایک مرتبہ پھر اس نے موقع عطا فرمایا کہ رمضان شریف تشریف لا رہا ہے.
ہمارے اس استقبال کو قبول فرمائے اور نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔